بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون فذرهم یخوضوا ویلعبوا حتى یلاقوا یومهم الذی یوعدون. وهو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. سورۃ زخرف جس کی چند آیات آیت نمبر 81 سے لے کر آیت نمبر 85 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، اور قرآن کریم میں کئی صورتیں ہیں جو قل سے شروع ہوتی ہیں، جیسا کہ 4 صورتیں تو مشہور ہیں: قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جن کو چاروں قل شریف کے نام سے مشہور جانا جاتا ہے. ان صورتوں کے علاوہ قرآن کریم میں ایک دو نہیں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے نبی لوگوں سے کہہ دو، لوگوں سے کہہ دو. یعنی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت جانتا ہے کہ میرے نبی میں یہ ایسی باتیں نہیں ہیں، لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے نبی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا قل، کہہ دیجئے، جیسا کہ قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر مختلف انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے کوئی نہ کوئی قضیہ، کوئی نہ کوئی مسئلہ پیش فرمایا. یہاں اس آیت میں جو اللہ رب العزت نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا اور مسئلہ بیان کیا، وہ یہ ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. مسائل توحید میں یہ بات بڑی معروف ہے کہ اللہ کی اولاد نہیں اور اللہ کے ماں باپ نہیں. قل هو اللہ بڑی مشہور و معروف صورت جو ہم سب کو آتی ہے، اور یقیناً اور کوئی صورت آئے یا نہ آئے، قل هو اللہ ہمیں آتی، سب کو آتی. اس صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا لم یلد ولم یولد. کلمات معروف ہیں، روزانہ ہم پڑھتے ہیں: قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. لم یلد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، یعنی اس کی بیٹی نہیں، اس کا بیٹا نہیں. ولم یولد،
اور اسے کسی نے جنم نہیں دیا، یعنی اس کا کوئی ماں نہیں، اس کی کوئی باپ، ماں باپ سے پاک، بیٹی بیٹا سے پاک، اللہ رب العزت کی ذات گرامی صمد، بے پرواہ، اسے کسی قسم کی کسی طلب اور حاجت کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر کسی سے غنی، ہر کسی سے بے پرواہ ہے، نہ رشتہ داریوں کی ضرورت ہے، نہ کسی ہیلپر کی ضرورت ہے، اتنی بڑی کائنات اس نے بنائی، اس کے ساتھ اس کا کوئی ہیلپر نہیں تھا، بلکہ زمینوں آسمانوں کا اکیلا خالق، اکیلا مالک، اور زمینوں آسمانوں کا مدبر، اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا وہ اکیلا ہے۔ ہم نے ویسے اللہ کو نعوذ باللہ ایسا سمجھا کہ شاید اسے ہیلپروں کی ضرورت ہے، کہتے ہیں جی 12 کلندر، 2.5 کلندر، 12 کتب، اتنے فلاں، وہ مل کے دنیا کو چلا رہے ہیں۔ اللہ تو نعوذ باللہ دنیا کو بنا کے فارغ ہو کے بیٹھ گیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بارہا جا بجا یہ فرمایا ہے کہ مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ لفظ صمد کا معنی پڑھ کے دیکھیں، اس کی تفصیل میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے کہ اللہ رب العزت کو کسی کے تعاون کی، کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں، نہ کبھی پڑھی نہ کبھی پڑھ سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں اسی مسئلے کو واضح فرمایا کہ اللہ کی اولاد نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کی کوئی بیٹی نہیں، اللہ کے ماں باپ نہیں، اور ہم روزانہ ہر نماز میں عموماً یہ صورت 1 مرتبہ 2-4 مرتبہ تو ضرور پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد۔ کبھی جی چاہا تو کوئی اور صورت بھی پڑھ لی کبھی کبھار، لیکن عموماً ہمارا زور اسی صورت پہ ہے، اور یہ صورت ہے بھی بڑی بابرکت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ایک صورت کو پڑھ لینے کا ثواب 10 سپاروں کے برابر ہے۔ سورۃ الاخلاص تعدل ثلث القرآن، قرآن کا 1/3، 1/3 30 سپاروں کا کتنا ہوگا؟ 10 سپارے۔ اس ایک سورت کو پڑھنے کا ثواب 10 سپاروں جتنا ہے۔ اسے بار بار پڑھنا چاہیے، کوئی شک نہیں، لیکن کبھی غور کر کے اس کے معنی پر بھی تھوڑا سا وقت صرف کرنا چاہیے۔ ہماری ساری عمر گزر جاتی ہے یہی سورت پڑھتے ہوئے، لیکن اس کا معنی کیا ہے اس طرف نہیں آتا۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اب ہم نے سب سے پہلی آیت پہ کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ ایک ہے، اور اگر اللہ ایک ہے تو اس پوری کائنات کو بنانے والا، چلانے والا ایک ہے، تو ہماری عبادت کے لائق مزار والے کیسے ہو سکتے؟ کبھی غور نہیں کریں۔ کائنات کو بنانے والا، چلانے والا، عبادت کے لائق صرف وہ ذات ہے، لیکن ہمارا اس کو بار بار پڑھنا طوطے کی طرح رٹے ہوئے انداز سے ہے۔ کبھی غور کر کے ہم دیکھیں کہ اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کیا ہے، اس صورت میں ہمارے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام کیا ہے، کبھی پرواہ نہیں کرتا۔ 17 مرتبہ، 27 مرتبہ، 37 مرتبہ، جتنی مرتبہ بھی روزانہ پڑھیں گے، لیکن اللہ کو ایک ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر زبان سے کہیں بھی کہ اللہ ایک ہے، لیکن اللہ کو عملاً ایک نہیں مانیں گے، یہاں بھی سجدہ کر گزریں گے، وہاں بھی سجدہ کر گزریں گے، اس کی بھی مان لیں گے، اس کی بھی مان لیں گے، صرف اللہ کی عبادت کے لیے صرف یہ لفظ ہے، اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ اللہ رب العزت نے یہاں اپنے نبی سے مخاطب کر کے فرمایا، قل ان کان للرحمن ولد، اے میرے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا، قل ان کانا، اگر رحمان کا بیٹا ہوتا، اگر بیٹا ہوتا یعنی ہے ہی نہیں، لیکن اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو فرمایا اے میرے نبی کہہ دیجئے فانا اول العابدین، میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا، کیونکہ میں تو اللہ کا مطیع و فرمانبردار، اللہ کے ہر کام کی، اللہ کے ہر حکم کی فرمانبرداری میرا فرض ہے۔ میں نبی ہوں، اس کا رسول ہوں،
مجھے اللہ رب العزت نے بہت بڑا منصب دیا ہے، اگر کبھی اللہ کا بیٹا ہوتا تو میں پہلا عبادت کرنے والا ہوتا۔ اللہ کا بیٹا ہے ہی نہیں، اللہ کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں، لیکن مشرکین مکہ کہا کرتے کہ نہیں اللہ کی اولاد ہے، اور انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں، اولاد میں اگر ملی جلی اولاد مانتے تو بھی چلو بات تھی، اللہ کے لیے بیٹیاں خاص کر رکھی تھیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ 3 بت جو مکہ والوں کے بڑے مشہور تھے، ان تینوں بتوں کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ نجم میں کیا ہے۔ سورہ نجم میں اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا افرأیتم اللات والعزی، کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا، ومنات الثالثۃ الاخری، اور تیسرا ان کا منات ہے، تیسرے درجے کا ان کا معبود جو ہے وہ منات ہے۔ یہ تینوں جو ہیں ان کو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، عبادت کرتے ان کی اور انہیں اللہ کی بیٹیاں شمار کرتے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں تو بیٹے چاہیے، تمہیں بیٹے پسند ہیں، اگر تمہیں کہا جائے کہ تمہارے یہاں بیٹی نے جنم لیا ہے تو تمہارا منہ کالا ہو جائے، اور جب اللہ کی باری آئے تو اس کے لیے بیٹیاں۔ ان تینوں کو کہا گیا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ الفاظ بھی انہوں نے اسلامی الفاظ گھڑے کہاں سے؟ لات کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اللہ، الہ کی مؤنث ہے لات، یعنی اللہ ہے اور یہ لات ہے مؤنث ہے۔ العزا، عزا عزیز سے ہے، اور عزیز کا افعل تفضیل کا صیغہ ہے اعز، یعنی بہت ہی زیادہ عزت والا۔ رب اغفر ورحم انک انت الاعز الاکرم، یہ جو سبز لائٹوں میں پڑھا جاتا ہے آج کے دنوں میں، اعز کی مؤنث ہے العزا۔ اللہ رب العزت کے اسماء سے یہ مؤنث اسماء لیے، اور منات کا لفظ ہے تیسرا، ثالثۃ الاخری، تیسرا خدا انہوں نے منات بنا لیا، تینوں مؤنث ہیں۔ اور شاید آپ کے ذہن میں ہوگا ایک عرصہ پہلے میں نے ایک بات جامع بن ابی طالب نے کہی تھی کہ آج تک بھی جتنے دربار ہیں، جتنے مزار ہیں، ان میں سے اکثریت کا نام مؤنث کی طرف جاتا ہے۔ پتہ نہیں شروع سے لے کے ان کو مؤنث کے ساتھ کوئی زیادہ ہی انس ہے، جتنے بھی نام ملیں گے مزاروں درباروں کے مؤنث کی طرف جائیں گے۔ اور ان میں سے ہمارے پاکستان میں بڑا مشہور و معروف بہت بڑا مزار ہے گولڑا شریف۔ آخر میں کیا آ گیا؟ گولڑا، آخر میں تا آ گیا نا، جیسے عزا ہے، منات ہے، ایک نہیں کئی نام ہیں، کوئی ہوں گے مذکر، نہیں تو زیادہ تر نام جو ہیں وہ مؤنث ہی ہیں، شروع سے لگ کے ان کو نام ہی اسی طرح کے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں بیٹے چاہیے اور میرے لیے بیٹیاں، اور پھر یہ نہیں کہ یہ صرف 3 ہیں، یہاں تو 3 کا اللہ نے ذکر کر دیا، اور ساتھ فرما دیا الکم الذکر ولہ الانثی، تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، تلک اذن قسمۃ ضیزی، یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے، یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے کہ تمہارے یہاں بیٹی ہو تمہارا منہ کالا ہو جائے، تمہارے یہاں بیٹی ہو۔ اور یہ بات بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں باقاعدہ انہی الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمائی ہے کہ اگر تمہیں کہا جائے کہ تمہارے یہاں بیٹی نے جنم لیا ہے تو اتنا سن کر تمہارا تو منہ کالا ہو جاتا ہے۔ یہ سورۃ النحل ہے، سورۃ النحل میں اللہ رب العزت نے اسی بات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا آیت نمبر 58 میں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ وَإِذَا بُشِّرَ، اللہ رب العزت نے لفظ بشارت کا استعمال کیا کہ جب ان کو بشارت دی جائے کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ آدمی ہے، باہر ہیں، اسے خبر دی جائے کہ گھر میں تمہاری بیوی نے بیٹی کو جنم دیا ہے، بشارت دینے والے نے بشارت دی، بشارت کا معنی تو معروف ہے نا، خوشخبری۔
اگر اسے کوئی جا کے خوشخبری دے کہ تمہاری بیوی کے یہاں بیٹی نے جنم لیا ہے یا تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے، ظل وجہہ مسودن، تو اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ اب یہ منہ کالا کب ہوگا؟ خوشی کے ساتھ منہ کالا ہوتا ہے؟ خوشی کے ساتھ منہ لال ہوتا ہے، چہرے پر چمک آ جاتی ہے، خوشی آ جاتی ہے۔ آدمی حد سے زیادہ ڈر جائے تو منہ سفید ہو جائے گا، خون جم گیا، منہ سفید ہو گیا۔ اور جب آدمی انتہائی غم و اندوہ کے عالم میں آ جائے، انتہائی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، تو اس کا خون کالا ہو جاتا ہے، اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کیفیت ان کی بیان فرمائی کہ تمہیں کہا جائے کہ تمہارے یہاں بیٹی نے جنم لیا ہے تو تمہارا منہ کالا ہو جائے اور تم سوچنا شروع کر دو، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اب یہ اپنی قوم سے منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔ اس کو جو بشارت دی گئی ہے اس پر خوش ہونے کی بجائے یہ قوم سے منہ چھپاتا پھر رہا ہے، اور سوچتا کیا ہے؟ ایمسکہ علی ہون، کیا یہ ذلت برداشت کرتے ہوئے اسے گوارا کر لے، یعنی اس بیٹی کو قبول کر لے، ذلت برداشت کرتے، یعنی تمہارے نزدیک بیٹی کا پیدا ہونا باعث ذلت ہے، باعث خاری ہے، کیا میں اسے اسی حالت میں قبول کر لوں، ذلیل ہونے کی حالت میں، ام یدسہ فی التراب، یا میں اس کو مٹی میں گاڑ دوں، زندہ درگور کر دوں۔ تمہیں خوشخبری دی گئی کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوئی، تمہیں اس خوشخبری پر خوش ہونے کی بجائے تم نے اس کو الٹا لیا، بری خبر مانا، اپنے لیے خوشی کا ایک موقع ہونے کی بجائے اسے بری خبر مانا، اور تمہارا اس پہ منہ کالا ہو جائے اور تم یہ سوچنے لگو کہ میں ذلت کے ساتھ اس کو قبول کر لوں یا اس کو میں زمین میں دفن کر دوں۔ الا ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے یہ فیصلہ جو تم کر رہے ہو، دونوں طرح برا۔ اگر ذلت کے ساتھ قبول کرتا ہے تو یہ بھی برا، کیونکہ بیٹی کا پیدا ہونا کون سی ذلت؟ بیٹی کے پیدا ہونے کو اللہ نے بشارت کہا ہے، خوشخبری کہا ہے، اور جو آدمی کہے کہ میں ذلت پر اس کو قبول کرتا ہوں، گویا کہ یہ بھی فیصلہ برا۔ ام یدسہ فی التراب، یا پھر اس کو مٹی میں درگور کر دے، زندہ درگور کر دے، یہ اس سے بھی برا فیصلہ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم تو یہ کرو کہ تمہیں کہا جائے کہ تمہارے یہاں بیٹی نے جنم لیا ہے تو تم اپنا منہ چھپاتے پھرو، ادھر ادھر لوگوں سے، اپنی قوم سے چھپتے پھرو، اور جب میری باری آئے تو صرف یہ نہیں کہ تم نے 3 بیٹیاں بنا دیں، بلکہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اب فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ لا تعداد، کوئی گن نہیں سکتا، کوئی بتا نہیں سکتا کہ فرشتے کتنے ہیں۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ تمہیں تو بیٹے پسند اور میرے لیے بیٹیاں تم پسند کرو، یہ بھی تمہاری بدترین تقسیم ہے۔ الا ساء ما تحکمون، یہ بہت ہی برا فیصلہ ہے۔ اور پھر اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کو بیٹی ناپسند ہے۔ ظاہر تو یہ نظر آ رہا نا کہ تمہیں بیٹیاں ناپسند ہیں تو میرے لیے کیوں گنتے ہو، یہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی بدتینتی، ان کی ذہنیت کی خرابی کو بیان کیا کہ تمہیں ایک چیز پسند نہیں، اصولی طور پر چاہیے تھا کہ میرے لیے بھی وہ پسند نہ کرو، لیکن میرے لیے جسے کہ تم اس بات کو ماننے پر مجبور ہو کہ میں اس پوری کائنات کا سب سے بڑا ہوں، کم از کم اتنا تو مانتے ہو۔ اور مشرکین مکہ یہ مانتے تھے کہ اللہ رب العزت اس کائنات کا خالق ہے۔ توحید کی 3 اقسام میں سے توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید الاسماء والصفات، 3 قسمیں ہیں۔ پہلی توحید ربوبیت کو وہ مانتے تھے، اس کائنات کو بنانے والا اللہ، اس کائنات کو چلانے والا اللہ، اور زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے اس سارے کے سارے کا مالک اللہ، یہ مانتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تم یہ تو مانتے ہو کہ میں کائنات کا بنانے والا، چلانے والا سب سے بڑا میں ہوں، اگر تم نے کچھ میری طرف نسبت کرنا ہی تھا تو کم از کم بیٹے کرتے۔
جو تمہیں پسند ہے، اس کے بالکل برعکس تم نے گنگا ہی الٹی بہا دی، تمہیں بیٹے پسند اور میرے لیے بیٹیاں پسند کی ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت کے معاملے میں بیٹے بیٹی کا کوئی فرق نہیں، اس کی مخلوق ہیں اور سارے ہی، مرد ہوں عورتیں ہوں، بچہ ہو بچی ہو، اللہ رب العزت کے یہاں مخلوق کے اعتبار سے سب برابر ہے۔ اب پھر اس کے بعد اللہ کو پیارا کون ہے، وہ سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت نے معیار بتا دیا ہے کہ ہم نے تمہیں بنی آدم سارے کے سارے انسانوں کو ہم نے آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، کلکم لآدم و آدم من تراب، سارے کے سارے تم آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے تھے، اور ساتھ ہی فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے پیارا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اتقاکم، جو زیادہ تقوی والا ہے، وہ مرد ہوگا یا عورت ہوگی۔ اللہ کا پیار مرد عورت ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ انسانوں کی فطرت ہے۔ فرمایا کہ مجھے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، سب سے زیادہ جس کے دل میں میرا ڈر ہے، مجھے وہ پیارا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ قضیہ یہاں ذکر کیا اور اپنے نبی سے مخاطب ہو کر فرمایا قل ان کان للرحمن ولد، اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا، اور اللہ رب العزت نے یہاں لفظ رحمان استعمال فرمایا ہے کیونکہ وہ لوگ عموماً رحمان کو ہی نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، رحمان کو نہیں مانتے تھے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ جب کہا گیا رحمان تو کہتے ہیں رحمان کون ہے؟ اور رحمان یمامہ، ایک صاحب نے اپنا لقب رحمان یمامہ رکھ لیا تھا جو کہ جعلی نبی تھا، رحمان یمامہ مسیلمہ کذاب، ان کے یہاں رحمان کا لفظ معروف نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے یہاں اپنا اس اعتبار سے بھی تعارف کروا دیا قل ان کان للرحمن ولد، اے میرے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی بات کرنے والا ہوں، کیونکہ میں اس کا پیغمبر، اس کا رسول، اور میں اس کا مطیع و فرما بردار ہوں۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات، اللہ کی ذات پاک ہے بیٹے سے، اللہ کی ذات پاک ہے بیٹی سے، اللہ کی ذات پاک ہے کسی معاون سے، مددگار سے، اسے کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آسمانوں کا رب ہے اور وہ زمینوں کا رب ہے۔ آسمان کا رب، آسمان کا مالک خالق اللہ، اور زمین کا خالق و مالک اللہ، رب العرش، اور وہی رب ہے عرش کا بھی۔ عرش عظیم کیا مقام یا عرش عظیم کی عظمت کتنی ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، معروف ہے سورۃ آیت الکرسی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 255، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی زمینوں آسمانوں پر وسیع ہے، سارے زمینوں آسمانوں سے بڑی ہے۔ اور کرسی جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اللہ موضع قدم، اللہ رب العزت کے قدم کی جگہ کرسی ہے، اللہ رب العزت کے قدم کی جگہ کرسی ہے۔ آپ عظمت کا اندازہ کریں کہ عرش کتنا عظیم ہے، اللہ رب العزت کے قدم کی جگہ کرسی ہے، اور کرسی عرش کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ ایک بہت بڑا لق و دق صحرا ہو، بہت بڑا جنگل ہو، اور ایک چھوٹا سا لوہے کا چھلا، انگوٹھی بغیر نگینے کے لوہے کا چھوٹا سا چھلا ایک بہت بڑے میدان میں پھینک دیا جائے تو اس میدان یا کھلے صحرا میں جتنی حیثیت اس چھلے کی ہے، عرش کے مقابلے میں اتنی حیثیت کرسی کی ہے۔ اور کرسی موضع و قدم الرب، اللہ رب العزت کے قدم کی جگہ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ عرش کتنا بڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آسمانوں کا رب پاک ہے، زمین کا رب پاک ہے، عرش کا رب پاک ہے، کس چیز سے؟ عما یصفون، جو یہ مشرکین باتیں کرتے ہیں،
کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کا فلاں ہے، اللہ کا فلاں ہے. اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے بری اور ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اس کی کوئی اولاد نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے اور نہ اسے کسی نے جنم دیا ہے. اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے پھر فرما دیا فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، اے میرے نبی آپ اپنا پیغام پہنچا دیں اور اب ان کو چھوڑ دیں. آپ نے پیغام پہنچا دیا، چھوڑ دیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنی مرتبہ یا اس انداز سے ان کے پیچھے لگ جائیں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں. آپ کا کام ہے پیغام دینا، پیغام پہنچانا آپ کا کام ہے، منوانا آپ کا کام نہیں. اور وہ تو بڑا واضح موجود ہے، جگہ جگہ قرآن کریم میں یہ بات آتی ہے. اور ما علی الرسول الا البلاغ تو بڑا مشہور ہے نا، کہ رسول پر سوائے پہنچانے کے اور کچھ نہیں ہے. رسول کا کام ہے پہنچا دینا. رسول نے بات پہنچا دی، آگے والا مانتا ہے نہیں مانتا ہے، اب یہ اس کا اپنا معاملہ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے نبی آپ ان کو چھوڑ دیجئے، فَذَرْهُمْ، ان کو چھوڑ دیجئے، يَخُوضُوا، یہ بحث مباحثے کرتے رہیں، وَيَلْعَبُوا، کھیل کود میں مشغول رہیں، آپ ان کو چھوڑ دیجئے. دوسرے معنوں میں یہ کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کیجیے، آپ ان کو دفع کیجیے. مانیں گے ان کی اپنی قسمت، نہ مانیں گے ان کی بدقسمتی. تمہاری ذمہ داری صرف پیغام کو پہنچا دینا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا لست علیہم بمسیطر، اے میرے نبی آپ ان پہ کوئی داروغہ تو نہیں ہے. آپ کو پیغام پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے، آپ پیغام پہنچا دو. اب یہ نہیں کہ ان کے پیچھے لگ کے آپ، قرآن کریم میں اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ تم اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لو. اگر یہ ایمان نہیں لاتے، مسلمان نہیں ہوتے، تم اپنی جان پہ نہ کھیل جاؤ. تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم پیغام پہنچاؤ اور بس. اور پیغام پہنچانے کا انداز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کا ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی بس آپ نے پہنچا دیا اور جیسے تیسے، اللہ کے نبی نے جیسے تیسے نہیں پہنچایا. جو سب سے بہترین طریقہ پیغام پہنچانے کا ہو سکتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ طریقے اختیار کیے. ان کو جلوتوں میں، ان کو خلوتوں میں، ان کو جگہ جگہ جس انداز سے پیغام پہنچانا ممکن تھا، پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا. جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ ایمان لے آئے، اور جن کی قسمت میں ایمان نہیں تھا وہ نہیں لائے. ہمارے یہاں تو ایمان لانا، بلکہ قرآن حفظ کرنا اور یہ وہ کرنا، ہمارے تو آنکھوں میں قرآن حفظ ہو جاتے ہیں، نظر ماریں قرآن حفظ ہو جاتے ہیں. واقعہ میں نے کتنی مرتبہ ذکر کیا ہے، سرکار نے اس طرف سلام پھیرا، یہ سارے لوگ حافظ قرآن ہو. عجیب بات ہے حافظ قرآن کرنے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کی نظر ہو سکتی ہے؟ آپ یہ اندازہ کریں کہ سرکار نے اس طرح منہ پھیرا، جدھر نظر گئی سارے حافظ قرآن ہو گئے. یہ لکھی بڑی باتیں ہیں کہ ہماری سرکار کی نظر میں اتنا فیض ہے کہ وہ جدھر دیکھ لیں لوگ قرآن کے حافظ ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی سے بڑی کسی کی نظر ہو سکتی ہے؟ جس اعتبار سے بھی دیکھیں، رحمت کے، شفقت کے اعتبار سے دیکھیں، فیضان و کرم کے اعتبار سے دیکھیں، نبی سے بہتر کسی کی نظر ہو نہیں سکتی. نبی کی نظر کے سامنے ساری عمر گزاری انسان نے، مسلمان تک نہیں ہوا، اور ان لوگوں کی نظر پڑتے ہی لوگ حافظ قرآن ہو جاتے ہیں. ابو طالب کہاں رہا کرتے تھے؟ ابو طالب کہاں رہتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے گھر میں پرورش پائی، اور پھر جب آپ ہولی سولی اپنے آپ پہ ہو گئے تو اس کے بعد ابو طالب ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہر نرم گرم میں، ہر موقع پر. اور اتنا تعاون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہ کسی دوسرے نے نہیں کیا. لیکن وہ نظر وہاں کام نہ کر پائی کہ وہ اسلامی لے آئے. صحیح بخاری شریف میں ان کے مرنے کا واقعہ موجود ہے کہ مرتے مرتے علی ملت عبد المطلب، یعنی شرک پہ مر گئے، توحید کو قبول نے کیا. دل سے مانتے ہیں کہ میرے بھتیجے کا دین سچا ہے، دل سے قبول کرتے ہیں. ابو طالب کے بعد اشعار ہیں بڑے مشہور جن کا مفہوم یہ ہے
کہ میرے دل کو یہ یقین ہے کہ تو جو کچھ کہہ رہا ہے تیری دعوت سچی ہے، لیکن میں مشرکین کے طعن و تشنیع سے ڈرتے ہوئے وہ بات قبول نہیں کر سکتا۔ یعنی دل مومن ہو چکا تھا، لیکن طعن و تشنیع کے نتیجہ میں زبان سے کلمہ پڑھنے سے آخر دم تک محروم رہے اور شرک پر ہی موت ہو۔ نبی سے بہتر کسی کی نظر ہو نہیں سکتی، لیکن ہم نے وہ نظر نبی کی بجائے ایسے لوگوں میں ڈال دی ہے کہ ادھر منہ کیا یہ ہو گیا، ادھر منہ کیا وہ ہو گیا۔ نبی کی نظر کرم ساری عمر جس پر رہی وہ مسلمان نہیں ہو سکا، اور اللہ رب العزت نے فرما دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرے نبی جسے تو ہدایت کرنا چاہے تو ہدایت نہیں کر سکتا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، جسے اللہ ہدایت دینا چاہے گا ہدایت اسے ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے نبی آپ پیغام پہنچا دیجئے اور ان کو چھوڑ دیجئے، یخوضوا ویلعبوا، بحثوں میں مصروف رہیں اور کھیل و کود میں مصروف رہیں، آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کیجیے۔ حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ یہ اس دن کو آ ملیں، یعنی اس دن کو پہنچ جائیں جس دن کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ اور وہ دن کون سا ہوگا؟ قیامت کا دن۔ قیامت کا وعدہ سب کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ اے میرے نبی آپ ان کو چھوڑ دیجئے، آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، یہ اسلام کو قبول کریں نہ قبول کریں، اب آپ بے خوف ہو کر ان کو ترک کر دیجئے، چھوڑ دیجئے، فذرہم، ان کو چھوڑ دیجئے۔ حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ یہ اس دن آ ملیں جس دن کا ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، ان کو سب معلوم ہو جائے گا کہ تیری دعوت کیسی تھی، تیرا پیغام کیسا تھا، تو اللہ کی طرف سے نبی تھا یا نہیں، تیری نبوت کا انکار کر رہے، تیرے پیغام کا انکار کر رہے۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو نبی ہونا ہی ہوتا، کہتے ہیں کہ اگر کوئی نبی اللہ نے بنانا ہی ہوتا تو ہم میں سے، ابھی نبوت نہ ہوگی، چودراہٹ ہو گئی، چیئرمینی ہو گئی کہ اللہ جس کے پاس پیسے زیادہ دیکھے گا اسے نبی بنا۔ اگر کسی کو نبی بنانا ہی ہوتا تو مالداروں میں سے نبی بنایا ہوتا۔ یہ نبوت وہ منصب ہے جو پیسے سے نہیں ملتا، یہ نبوت وہ منصب ہے جو محنت سے نہیں ملتا، یہ وہ منصب ہے جو اللہ رب العزت کی عطا سے ملتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ وہ رسول کس کو بنائے، رسالت کا منصب کس کو عطا کرے، اور رسول ہونے کی ذمہ داری اللہ کس کے ذمہ میں لگائے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ الہ، اللہ ہی وہ ذات ہے جو آسمانوں میں معبود ہے، وَفِي الْأَرْضِ الہ، اور وہی زمین میں الہ اور معبود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آسمانوں میں کوئی اور الہ ہو، آسمانوں کا معبود کوئی اور ہو اور آسمانی مخلوق کا معبود کوئی اور ہو۔ فرمایا وہی آسمانی مخلوق کا معبود ہے، وہی زمینی مخلوق کا معبود ہے، وہ اکیلا ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ بہت ہی حکمتوں والا اور بہت ہی جاننے والا، بہت ہی علم والا۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور انتہائی برکتوں والی ہے وہ ذات جس کے لیے آسمانوں کی بادشاہی اور زمینوں کی بادشاہی، اور ان زمینوں آسمانوں کے درمیان جو کچھ ہے جس کی ملکیت ہے، ان زمینوں اور آسمانوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ کس کی ملکیت ہے؟ اللہ رب العزت۔ اللہ نے فرمایا تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض، برکتوں والی ہے وہ ذات جو آسمانوں اور زمینوں کی، وما بینہما، اور جو کچھ اس میں ہے اس سب کی مالک۔ ملک، آسمان کا بنانے والا وہ، مالک بھی وہی، زمینوں کا بنانے والا وہ، مالک بھی وہی، اور زمینوں آسمانوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے، جاندار ہے، بے جان ہے، جمادات ہے یا نباتات ہے، کوئی بھی چیز ہے، اللہ رب العزت ہر چیز کا مالک ہے۔ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے۔ قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی دوسرے کو نہیں۔
علم غیب کے بارے میں ہمارے یہاں تو بہت سارے لوگ علم غیب جانتے ہیں، لیکن قرآن کریم کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا علم غیب کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے تو بہت سارے لوگ دعوے کرتے رہتے ہیں نا کہ جو پوچھنا، بلکہ سڑک پہ چلتے چلتے آپ کو بورڈ ملے گا لکھا ہے جو چاہو سو پوچھو، ایسے بورڈ نظر سے گزرتے ہوں گے۔ پاکستان انڈیا کی سڑکیں بڑا بولتی ہیں، ہر طرف بورڈ بورڈ بورڈ، رنگ برنگے، عجیب و غریب، بہت بڑا بورڈ لکھا ہوا عموماً دیکھنے میں آتا ہے جو چاہو سو پوچھو۔ کیا بنا ہوا؟ علم غیب کا دعویٰ ہے یا نہیں؟ جو چاہو سو۔ اور یہ تو بیچارہ روڈ پہ بیٹھا ہے، ساری دنیا کی دھول اس کے سر پہ پڑ رہی ہے اور یہ ساری دنیا کی خبریں بھی جانتا ہے۔ اب اگر اسے یہ معلوم ہو کہ میں جو چاہو سو پوچھو کا دعویٰ کرتا ہوں اور میری حالت یہ ہے کہ میں فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہوں، دکان تک کا مالک نہیں، دکان کے سامنے فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے، اور کل کائنات اس کے پاس کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا پنجرا ہے اور طوطا ہے، تاش کے 4-6 پتے لے کے بیٹھا ہوا ہے، جو چاہو سے پوچھو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں، نہ طوطے والے کے پاس ہے، نہ جو فالے نکالنے والی پارٹیاں ہیں نہ ان کے پاس ہے، نہ کسی دوسرے کے پاس ہے۔ غیب کا علم ہے تو صرف اللہ رب العزت کا۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورہ لقمان میں مفاتیح الغیب کے طور پر ارشاد فرمایا۔ سورہ لقمان کی آخری آیت جو ہے معروف ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ سورۃ لقمان کی آخری آیت میں اللہ رب العزت نے 5 چیزیں گنوائیں۔ ان 5 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ 5 چیزیں کب کب اور کیسے کیسے واقع ہوں گی۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیامت کب آئے گی، کوئی نہیں جانتا، کسی کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ قیامت کب واقع ہونے والی ہے۔ اور اسی طرح ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ بارش کب ہوگی، کوئی نہیں جانتا۔ اور کوئی آدمی کل کیا کرے گا، کوئی نہیں جانتا۔ اور اس کی موت کہاں واقع ہوگی، کوئی نہیں جانتا۔ 5 چیزوں کے نام لے کر حدیث میں اسے مفاتیح الغیب، غیب کی چابیاں قرار دیا گیا کہ یہ 5 غیب کی چابیاں ہیں، انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے یہاں آج کل بارش کب ہوگی بتا رہے ہیں یا نہیں؟ بڑے دھڑلے سے اعلان ہوتا ہے کہ کل بعد و بارہ گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، پورا نقشہ کھینچ کے بتا دیں گے کہ کل بڑی گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے والی ہے، اور جب کل آتی ہے تو بارش نہیں ہو رہی۔ کل کا وقت آیا تو بارش نہیں ہے، کیا ہوا؟ علم غیب پھر اللہ کے پاس گیا نا۔ ہمارے پاس کچھ اوزار ہیں، کچھ مشینیں ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے نتیجہ میں ہم تھوڑا بہت دیکھ لیتے ہیں، کچھ اندازے لگا لیتے ہیں، لیکن اصل اندازہ، اصل علم جو ہے، اندازے کا نام علم نہیں ہے۔ علم ہے کسی معاملے کا یقینی 100% علم ہونا، اور ایک ہے اندازہ لگانا، بھائی شاید یہ ہو جائے گا، شاید یہ ہو جائے گا۔ اب ایک کام تو ہوگا ہی نا، ایک کام تو ہوگا ہی۔ ایک پیر صاحب کی حکایت مجھے یاد آ رہی ہے کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ وہ کسی گھر میں گئے، گھر والوں کو یہاں بچی بچہ کچھ ہونے والا تھا، تو گھر والوں کو کہا کہ بیٹا ہوگا۔ گھر والے خوش، پیر صاحب نے کہہ دیا کہ بیٹا ہی ہوگا۔ نکلتے ہوئے پڑوسیوں کے یہاں کان میں پھونک مار گئے کہ ان کے یہاں بیٹی ہونے والی ہے۔ اب 2 میں سے کیا ہوگا، یا بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی۔ اگر بیٹا ہو گیا تو گھر والے جھنڈا لگا دیا، خلاص پیر صاحب ہمیں بتا کے گئے تھے۔ اب وہ خاموش ہیں کہ ہمیں جاتے ہوئے شاید مذاق کر گیا یا کیا ہو گیا۔ اور اگر بیٹی ہو گئی تو گھر والے تھوڑے سے افسردہ ہوں گے، پڑوسی آ کے ان کا تمہیں ایسے کہہ کے گئے، ہمیں بتا کے گئے کہ بیٹی ہوگی۔ دونوں طرف یعنی اتنے شاطر قسم کے لوگ ہیں کہ وہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا، دونوں کر کے کوئی ایک تو ہوگا، وہی معاملہ ہوگا۔
بارش ہوگی نہیں ہوگی سوائے اللہ کی کوئی نہیں جانتا۔ سورہ لقمان کی آیت ان اللہ عندہ علم الساعہ، پہلی چیز یہ کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، نشانیاں یقیناً بتائی ہیں، اور کئی نشانیاں بلکہ قیامت کی علامتوں پر مشتمل کتابیں موجود ہیں، عربی میں ہیں، اردو ترجمہ ہو چکی ہیں، ہندوستان سے پاکستان سے چھپ چکی ہیں علامات قیامت، اور ان میں چھوٹی بڑی بے شمار علامات ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، مہدی کا ظہور ہے، ظہور دابہ ہے، دجال ہے، اور بالآخر سورج کا مغرب سے نکلنا، یہ ساری نشانیاں ہیں۔ لیکن وقت کون سا ہے، دن کون سا ہے، کون سا زمانہ ہوگا، دن بتا رکھا ہے، دن قیامت کا بتا رکھا ہے نا، جمعہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ہر کوئی ڈرتا ہے کہ کہیں یہ آنے والا جمعہ قیامت کا دن نہ ہو سوائے انسان کے۔ انسان تو جمعے کے دن کئی پروگرام بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، اسے ڈرنے والی کیا بات۔ ہر چیز سوائے انسان کے ڈرتی ہے کہ کہیں یہ قیامت کے دن ہو۔ دن جمعے کا ہوگا لیکن وہ جمعہ کون سا ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کی نشانیاں بتا دیں لیکن قیامت کا وقت اللہ رب العزت نے کسی کو نہیں بتایا۔ اور انہی 5 چیزوں میں سے دوسری ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ بارش نازل کرتا ہے۔ یہ گرج و چمک کے ساتھ بارش ہوگی، باد و بارہ کے ساتھ بارش ہوتی، کل کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کو کوئی کہنے والا نہیں، ان کے پاس کچھ حالات ہیں، ان میں دیکھا، ان کو حالات نظر آئے، کل کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے ایک اندازہ تھا، نہیں ہوا تو نہ ہوا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور صرف اللہ ہی ہے جو یہ جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، نیک ہے یا بد ہے، کامل ہے یا ناقص ہے، کالا ہے یا گورا ہے، زندہ پیدا ہوگا یا مردہ پیدا ہوگا۔ اب سائنس نے ترقی کی اور تھوڑی بہت باتیں جو ہیں وہ معلوم کر لی۔ کیا کچھ معلوم کر لیا؟ صرف ایک بات، بڑی کوشش کے ساتھ انہوں نے اپنے آلات کے ذریعے یہ معلوم کر لیا کہ لڑکی ہے یا لڑکا، یہی معلوم کرتے ہیں۔ اور یہ بہت سارے واقعات اور بڑے بڑے نامور لوگوں کے ساتھ واقعات پیش آئے کہ انہوں نے بتایا لڑکی ہوگی لڑکا ہو جاتا ہے، انہوں نے بتایا لڑکا ہوگا لڑکی ہو جاتی ہے۔ پھر بات وہی آ گئی کہ ایک اندازہ تھا، صحیح نکلا، صحیح نہیں نکلا۔ اور یہ چھوٹے لوگوں کے نہیں، بعض ملکوں کے سربراہوں کے یہاں یہ واقعات ہو گئے، سربراہوں کے یہاں۔ اب ظاہر ہے کہ اسے تو کوئی مذاق نہیں کر کے آئے گا نا، سربراہوں کے ڈاکٹر اسپیشل، ان کو بتانے والے اسپیشل، لیکن انہیں بتایا گیا بیٹی ہوگی بیٹا ہوگا، انہیں کہا گیا بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی۔ اور پھر اگر کوئی زیادہ سے زیادہ یہ بتا بھی دیتا ہے، اتنا دیکھ لیا معلوم ہو گیا، یہ نہیں کوئی بتا سکتا کہ یہ مکمل پیدا ہوگا، ناقص پیدا ہوگا، دماغ ہوگا نہیں ہوگا، پیدا ہوگا نیک بخت ہوگا بد بخت ہوگا، پیدا ہوگا پھر زندہ رہے گا مر جائے گا، پیدا زندہ ہوگا یا مردہ پیدا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، یہ صرف اللہ ہے جو جانتا ہے کہ رحم کے اندر کیا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ کسی کو معلوم ہے؟ کسی کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کل کیا کرے گا، کسی کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کل ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ کوئی جانتا ہے کہ ہم میں سے کل کون ہوگا؟ کسی کو معلوم؟ یہاں سے اٹھ کے جانے کی توفیق ملے گی نہیں ملے گی، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت سب کا خاتمہ بالخیر کرے۔ ابھی پچھلے دنوں یہاں خبر میں مسجد مصعب بن عمیر میں ایک موت ہوئی ہے۔ آدمی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا، ابھی ہفتہ 2 ہفتے کی بات ہے، محمد حنیف نام تھا، پاکستانی تھا۔ مسجد میں نماز پڑھنے گئے، امام کے پیچھے جا کے نماز پڑھی اور اتحیات بیٹھے، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے پیغام بھیج دیا، سلام پھیرنے کی توفیق نہیں۔ اتحیات میں بیٹھے، تھوڑی سی تکلیف ہوئی، سننے میں آ رہا ہے، کل مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ کوئی اللہ اکبر
لا الہ کی آواز آئی اور اس کے بعد کوئی آواز نہیں. تکلیف ظاہر ہے کہ تھوڑی سی ہوئی. کل تک کیا ہوگا دور کی بات ہے. ابھی چند لمحات کے بعد کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا، اور کل تو بہت دور کی بات ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا. کل کیا کرے گا نہیں جانتا، کہاں مرے گا نہیں جانتا. اب عموماً لوگ دعائیں مانگتے ہیں نا، یا اللہ میری موت مدینہ منورہ میں ہے. بڑی اچھی بات ہے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ موت عطا کر دے، لیکن مدینہ والوں کا پتہ نہیں کہ ان کی موت مدینہ میں ہوگی یا نہیں ہوگی. اور اگر موت مدینہ میں آ جائے تو کوئی بڑی بات. دفن مدینہ میں ہو جائیں خوش نصیبی ہے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ مجھے شہادت عطا فرما اور مدینہ منورہ میں ہوتے ہوئے عطا فرما. اب مدینہ اسلامی حکومت کا پایا تخت اتنی طاقت اختیار کر چکا ہے کہ کوئی مدینہ پہ حملہ کرنے کی ضرورت بھی ان دنوں میں کر سکتا. مدینہ اس وقت کیپٹل اسلامی اس کا حکومت کا. کسی نے کہا امیر المومنین آپ دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ شہادت مانگ رہے ہیں اور مدینہ میں شہادت مانگ رہے ہیں. فرمایا جس سے میں مانگ رہا ہوں وہ طاقتیں رکھتا ہے. اور وہی ہوا جو انہوں نے مانگا. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں محراب رسول میں اللہ رب العزت نے شہادت عطا فرمائی. اور وہ واقعہ دیکھیں نیتوں کے ساتھ اللہ رب العزت آج بھی کچھ لوگوں کو ایسی توفیقیں دے رہا ہے. دھماکہ لاہور میں ہوا، علاج ریاض میں ہوا، جنت البقیع میں دفن ہوئے علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ. کوئی نہیں جانتا کہ کسی کہاں موت آئے گی. اب اندازہ کریں دھماکہ وہاں ہوا، کہاں دھماکہ ہوا؟ ملک میں بے شمار اسپتال ہیں، ریاض میں علاج ہوتا رہا، دفن جا کے جنت البقیع میں ہوئے. اور سننے میں آیا ہے کہ وہ دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ امام مالک کے قرب میں ہمیں بھی جگہ عطا فرما دے. وہاں پڑھ کے گئے مدینہ یونیورسٹی سے، اللہ رب العزت نے ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما دی. اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کس کی موت کہاں آئے گی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی نے کبھی کسی جگہ جانے کا سوچا بھی نہیں ہوتا. بعض مقامات ایسے ہیں کہ آدمی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے کہ وہاں جائیں گے، یا کبھی کوئی ضرورت ہوگی، کوئی رشتہ دار ہے ملنے کے لیے چلے جائیں گے، موت آ جائے گی. سوچا تک نہیں ہوتا لیکن وہاں جانا پڑ جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اسے وہاں کوئی کام ڈال دیتا ہے، کوئی ایسا کام نکلتا ہے جو جا کے وہاں ہو رہا ہے. اب وہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ کیسے کام ڈالے گا، کیسے اس کو وہاں جانا ہوگا. لیکن جب اللہ رب العزت نے طے کر رکھا ہے کہ اسے یہاں مرنا ہے، اسے وہیں مرنا ہے، دوسری جگہ وہ مر نہیں سکتا. ایک واقعہ یہاں سعودی عرب میں پیش آیا تھا کچھ عرصہ پہلے، اور یہاں کے شیخ سعید بن مصفر القحطانی ڈاکٹر ہیں حفظ اللہ، بہت بڑے عالم، بہترین وائز خطیب ہیں. انہوں نے اپنے ایک درس میں یہ بات ذکر کی کہ آدمی چوتھی یا چھٹی منزل پہ کام کر رہا ہے بلڈنگ پر، اور کہیں پاؤں پھسلا اور گرا اور زمین پہ صحیح سالم آ کے کھڑا ہو گیا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آدمی صحیح سالم چوتھی یا چھٹی منزل سے گرا، اور وہ جو پلر کھڑے ہوتے ہیں گو کہتے ہیں ہمارے یہاں، کیا نام ہے اس کا؟ سگالا، عربی میں سگالا کہتے ہیں، اردو میں پنجابی میں گو کہتے ہیں. کیا یعنی لکڑیاں جوڑ کے جو اوپر پھٹے رکھے ہوتے ہیں اوپر جانے کے لیے، مختلف نام ہیں. چھٹی ساتویں منزل آپ دیکھیں کتنی اونچی ہے، اور پھر کتنی لکڑیاں، لوہا لگا ہوا ہے، کہیں ادھر لگے گا ادھر لگے گا، سر پھٹے گا، ٹانگ ٹوٹے گی. آدمی صحیح سلامت نیچے آ کے کھڑا ہو گیا. اوپر والوں نے شور مچایا، ادھر والوں نے شور مچایا، لوگ اکٹھے ہو گئے. وہ کہتا ہے کوئی آدمی جائے نہیں، مجھے اللہ رب العزت نے صحیح سلامت نیچے پہنچا دیا ہے، میں گرا ہوں، میں مرا نہیں ہوں. اب کوئی آدمی جائے نہیں، میں آپ کو پیپسی پلا کے بھیجوں گا. اس نے اپنی خوشی کا اظہار کی.
حالانکہ پیپسی ویسے مشکوک قسم کا مشروب ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کو نہ ہی پئیں تو اچھا ہے، میڈیکلی بھی اچھا نہیں، اور ویسے بھی سنا ہے کہ اس میں کوئی گڑبڑ بھی ہے، یعنی اس کے فارمولے میں بھی خرابی ہے۔ لیکن یہاں مشہور ہے، چاہے دودھ لا کے دے دیں، بعد میں آئیں گے بھائی پیپسی پی کے جانا، وہ ایک لفظ بنا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی آدمی جائے نہیں، میں سب کو پیپسی پلا کے بھیجوں گا۔ نکلا، سڑک کے پار بقالہ ہے، وہاں سے پیپسی لانے کے لیے روڈ پہ آیا، تیز رفتار گاڑی نے اس کے اوپر رکشے اڑا دیا۔ گرا کہاں سے؟ جہاں مرنے کی توقع ہو سکتی ہے وہاں نہیں مرا، کیونکہ اس کی موت گاڑی کے نیچے آ کے مرنا تھی۔ اور اگر وہاں سے وہ اترتا آرام سے تو کتنا وقت لگتا اترنے کے لیے؟ اترنے کے لیے اس کو وقت چاہیے تھا، 5-7 منٹ لگتے نیچے آنے، لیکن اس کی موت کا وقت چونکہ اگلے لمحات میں ہے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، جب کسی کی موت آ جائے تو ایک لمحہ آگے نہیں اور ایک لمحہ پیچھے نہیں، اس لمحہ پہ ہی موت آئے گی۔ اللہ نے اس کو اس انداز سے نیچے پہنچایا اور گاڑی کے نیچے آ کے موت اس کی لکھی ہوئی تھی، موت وہاں آئی۔ کوئی نہیں جانتا، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ کوئی آدمی کہاں آ کے مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہی ہے جو علیم و خبیر ہے۔ تمام قسم کا علم اور تمام قسم کی خبر اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس یہ خبریں نہیں ہیں۔ فرمایا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب نے پلٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ یعنی ایک وعید بھی ہے، ایک تحدید بھی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ یہاں کچھ بھی کر لو، کیسے بھی ٹائم گزار لو، جس کو تم چاہو خدائی اختیارات دیتے پھرو، لیکن پلٹ کے تو میرے پاس ہی آؤ گے۔ آج یہاں اس کو مان رہے ہو کہ یہ بیٹے دیتا ہے، اس کو مانتے ہو کہ یہ بیماریوں سے شفا دیتا ہے، اس کو مانتے ہو کہ یہ اچھا شوہر دیتا ہے، اس کو مانتے ہو یہ اچھی بیوی دیتا ہے۔ ایسے بھی ہے نا کچھ سرکاریں اسپیشل ہیں کہ وہ اچھی بیوی مہیا کرتی ہیں، کچھ سرکاریں دربار مزاریں ایسے ہیں کہ وہاں سے اچھا شوہر ملتا ہے۔ ہر طرح کی مختلف قسم کی دکانیں لگی ہوئی ہیں ہمارے یہاں۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ جو بھی چاہے کر لو، پیغام میرا تمہارے پاس آ گیا ہے، میرا نبی اپنی ذمہ داری پوری کر کے چلا گیا، اب تم نے جو بھی کرنا ہے اس کا حساب میرے پاس آؤ گے تو میں لیتا رہوں گا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم پلٹ کر اسی کے پاس جانے والے ہو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک اعلان ہے کہ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ الخبر اسلامک سینٹر یہی جو ہے ہدایہ، اس کی جانب سے مورخہ یہ 81 محرم لکھا ہے۔ اچھا مورخہ کیا یہ 8 محرم ہوگا، سلیش 1 بن گیا ہے، میں نے کہا 81 محرم اور لمبا ہو گیا محرم۔ 8 محرم 1438، 9 اکتوبر، اچھا یہ 8 اور 9 ہوں گے، 9 اکتوبر 2016، یہ جو اتوار آ رہا ہے پرسوں، یہاں ایک شرعی کورس دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے جس کے پہلے 2 لیول ختم ہو چکے ہیں اور یہ 3rd لیول ہوگا۔ اس میں عقیدہ، تحفیظ القرآن، تفسیر القرآن، اصول دین، دعوت، عربک لینگویج اور فقہ، یہ سارے امور جو ہیں انشاءاللہ پڑھائے جائیں گے۔ اور میرا بلڈنگ یہی ہے، اسی میں انشاءاللہ تعالی اسی جگہ، یہ جو ہال ہیں سارے مرکز کے، یہی ہوگا ہر اتوار اور پیر کو شام 8 بجے سے لے کے 9:30 بجے تک۔ اتوار اور سوموار یہ 2 دن ہوں گے، اور 8 سے 9:30 یعنی 1.5 گھنٹہ ڈیلی یہ ہوگا۔ اور 8 سے 9:30 اس لیے رکھا ہے کہ جو لوگ ڈیوٹی والے ہیں وہ ڈیوٹی کر کے بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ طلباء کے لیے کھانے کا معقول انتظام ہے، یعنی جو اس میں شرکت کریں گے ان کے لیے شام کا کھانا جو ہے وہ ڈنر مہیا کیا جائے گا۔ رجسٹریشن فری ہے،
کوئی فیس وغیرہ نہیں، اور سیٹیں محدود ہیں۔ کورس ختم کرنے والوں کے لیے سرٹیفکیٹ باقاعدہ دیے جائیں گے، اور کچھ تشجیعی انعامات بھی ہوں گے، سرٹیفکیٹ بھی ہوں گے۔ جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ وغیرہ آتے ہیں ان کو انعامات دیے جائیں گے، اور جو دوسرے ہیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کے بعد والے لوگ ان کو بھی کچھ انعامات دیے جائیں گے۔ اور کورس کی کتابیں مفت دستیاب ہیں۔ رجسٹریشن کے لیے اپنا پورا نام اور موبائل، یہ دونوں چیزیں جو ہیں، یہ عبد المحسن بیٹھے ہیں، ان کو لکھوا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ لیں۔ ایک سوال آیا ہے کہ جادو، جن اور آگے لکھا ہے کرتوت، یہ پتہ نہیں کون سی چیز ہے۔ یہ جادو جنوں کے کرتوت ہوگا، جادو جن کرتوت سایہ، ان کا علاج کیا ہے؟ مسئلہ تو واضح ہے تقریباً۔ جن، جادو، تعویذ، گنڈے اور جادوگروں کے کرتوت اور یہ اور وہ، ان کا علاج جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ قرآن کریم کی کچھ آیات، کچھ صورتیں وہ اس کے لیے بطور خاص ہیں۔ آیت نمبر 102 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 255 آیت الکرسی، اور آخری چاروں کل، سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیتیں، اور سورۃ المومنون کی آخری 4 آیتیں، سورۃ الحشر کی آخری 4 آیتیں۔ ابھی زبانی یاد رہے گا آپ کو سارا کچھ؟ نہیں تو آپ مجھے اپنا نمبر دیں، میں آپ کو رقیہ شرعیہ مکمل جو ہے وہ سینڈ کر دیتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ میری ایک کتاب ہے جنات و جادو کا علاج، لیکن اس کے ٹائٹل پر میں نے لکھوا رکھا ہے اور لکھا آ رہا ہے الحمدللہ، انڈیا سے بھی پاکستان سے بھی، جنات و جادو کا علاج جو آپ خود کر سکتے ہیں۔ یعنی اس کے لیے میرے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے وہ دکان نہیں کھولی۔ آپ کو وہ پورا اس کا خلاصہ جو ہے میں بھیج سکتا ہوں، واٹس ایپ پر بھی، ای میل پر بھی، جس کو چاہیے وہ مجھے واٹس ایپ ای میل کر دیں۔ جن کے پاس نمبر نہ ہو میرا کارڈ لیتے جائیں، اور جس کو چاہیے میں انشاءاللہ بھیج دیتا ہوں۔ اپنے لیے ابھی کل یا پرسوں کل کسی نے کہا کہ کوئی اس کے لیے اجازت بھی ہوتی ہے، تو ہم نے کتاب چھاپی اور اس کے اوپر یہ اجازت نامہ ہی سمجھ لے ہو گیا، حالانکہ اجازت ہوتی ہی نہیں، کوئی اجازت، قرآن کریم کی کیا اجازت، جو بھی پڑھے گا اس کے لیے ہے۔ لیکن ہم نے جب اوپر لکھ رکھا ہے جنات و جادو کا علاج جو آپ خود کر سکتے ہیں، کتاب پڑھیے اور اس میں سے علاج کیجئے۔ اسی طرح یہ رقیہ شرعیہ جو ہے اسی کتاب میں سے ہی تقریباً لیا گیا ہے، اور یہ جس کو چاہیے اس کو انشاءاللہ مہیا کر دیں گے۔ ای میل پہ چاہیے ای میل بھیج دیں گے، اور کسی طریقہ سے چاہیے تو وہ دے دیں گے۔ اگر کسی کی فجر کی نماز چھوٹ جائے اور سورج نکلنے کے بعد آنکھ کھلے تو وہ پہلے نفل پڑھے گا پھر فرض پڑھے گا یا صرف 2 فرض پڑھے گا؟ پہلے وہ وضو کرے، آنکھ کھلنے کے بعد پہلا کام یہ کہ وہ وضو کرے، یہ نہیں اٹھتے ہی نفل کھڑا ہو جائے، وضو کرے، 2 رکعت سنت پڑھے اور اس کے بعد 2 فرض پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، واقعہ طویل موجود ہے، صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، تو آپ نے اذان کہلوائی، وضو کیا، اذان کہلوائی، 2 رکعتیں سنتیں پڑھی اور باجماعت فجر کی نماز پڑھی۔ ایک سفر کے دوران ایسا ہوا تھا، لہذا وہی طریقہ ہمارے لیے ہے کہ سنتیں اور فرض دونوں یہ پڑھنے چاہیے۔ اور نماز فجر نہ سفر میں کم ہوئی ہے نہ حضر میں، نہ قضا اور نہ ادا، ہر حال میں یہ 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ اور شریعت میں جھوٹے آدمی کے لیے کیا سزا ہے؟ شریعت میں جھوٹے آدمی کے لیے کچھ ایسی سزا جو دنیا میں دی جا سکتی ہو، کوڑے مارے جا سکتے ہوں، جیل کیا جا سکتا ہے، ایسی تو کوئی سزا نہیں۔ اگر ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے، حتی یکتب عند اللہ من الکاذبین، اور وہ اللہ کے یہاں جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جو اللہ کے یہاں جھوٹوں میں لکھ دیا گیا اس سے بڑی سزا اس کی اور کیا ہو سکتی ہے۔
لیکن دنیا میں اس کی شرعی سزا جو ہے وہ کوئی نہیں، جیسے کوڑے ہوں یا جیل ہو، وہ تہمت لگانے والے کی ہے۔ اگر کوئی کسی پر تہمت لگاتا ہے تو اس کی سزا ہے 80 کوڑے، اور عمر بھر کے لیے اس کی شہادت رد کر دی جائے گی، شہادت قبول نہیں کی جائے گی، لیکن اس کے لیے کوئی سزا ایسی نہیں ہے۔ کوئی اور؟ جی معیشہ وزو معیشہ ملو معیشہ، اس کے لفظی معنی تو سمجھا نہیں، اس کی لفظی معنی جو ہے وہ اصل مفہوم وہی ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو ذلیل کرتا ہے۔ یعنی اب آدمی مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لیکن ہدایت کی طلب تو ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں؟ بعد میں وہ چاہے دے نہ دے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اسی طرح آدمی عزت حاصل کرنے والے کام کرے تو اللہ اس کو عزت دے گا، اور ایک آدمی اپنے کام ہی وہ کرتا ہے جو ذلت ناک ہیں، جو آدمی کو ذلیل اور رسوا کرنے والے ہیں، اور پھر وہ کہے کہ مجھے عزت نہیں مل رہی۔ آدمی خود پہلے سیدھا راستہ اختیار کرے، اللہ اس کی مدد کرے گا، مانا اس کا بڑا معروف ہے۔ محرم کے 2 روزے رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اچھا ہو گیا یہ، کیونکہ سوموار منگل 2 دن جو ہیں وہ روزے کے آ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 تاریخ کا روزہ جو ہے منگل والا جو بنتا ہے 10 محرم کا، 10 محرم کے عاشورہ کے روزے کا ثواب ہے وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ 1 دن کا روزہ پورے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ اور سنت یہ ہے کہ کوشش کر کے 9 اور 10 2 رکھے جائیں، اگر کسی سے 9 مس ہو جائے تو پھر وہ 10 اور 11 رکھ لے، اور اگر کوئی 9 10 11 رکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ روزے سنت ہیں، جتنے چاہے ثواب ہیں۔ اگر یہ پہلے دنوں میں بھی کوئی رکھتا ہے تب بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کم از کم 10 تاریخ کا روزہ جو ہے وہ ضرور رکھنا چاہیے، اور وہ ہے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اور آگے ہے کہ کیا یہ روزے رکھنا واجب ہے؟ واجب نہیں ہے، یہ سنت موقدہ سنت ہی ہیں، ثواب ہے، رکھنا چاہیے۔ واجب جو ہے یہ فرض کے معنوں میں ہے، جب سے رمضان کے روزے فرض ہو گئے دوسرا کوئی روزہ فرض نہیں رہا۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اس کی پوزیشن جو ہے وہ اس طرح کی تھی کہ رکھا کرتے تھے، اور جب رمضان آ گیا الحمدللہ 30 روزے رمضان کے فرض ہیں، باقی سارے روزے نفل ہیں، ثواب ہے، جتنا چاہے رکھیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ ہفتہ کے دن عشاء کے بعد اسلامک سینٹر اقربیہ میں درس ہوتا ہے ہمارا تفسیر القرآن کا، اور ساتھ ہی ایک اور کتاب ہے عقیدہ کی اصلاح کے بارے میں، اس کا اگر تشریف لا سکے تو وہاں تشریف لائیں۔